بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ صدقہ اللہ کا بڑا محبوب عمل ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کل امرئ تحت ظل صدقۃ یوم القیامہ حتی یقضی بین الخلائق، کہ قیامت کے دن ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ جتنا صدقہ اس نے دیا ہوگا وہ صدقہ اس کے سر پہ سایہ بن جائے گا اور اس کو سورج کی تپش سے بچائے گا۔ تو قیامت کے دن دو ہی سائے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ، دوسرا ہر انسان کے صدقے کا سایہ۔ جو اللہ کی راہ میں صدقہ دے گا تو وہ صدقہ قیامت کے دن اگر اللہ کے یہاں قابل قبول ہے تو اس کے سر کا سائبان بن جائے گا اور اس کو سورج کی تپش سے بچائے گا۔ تو یہ خواہش بندہ کرے گا کہ میں دوبارہ لوٹوں اور صدقہ دوں خوب، اور صدقہ دے کر صالحین کی لسٹ میں شامل ہو جاؤں۔ یہ تو باتیں مرے ہوئے لوگوں کی، ہم تو زندہ ہیں۔ ایک عابد زاہد جن کا نام تھا ابراہیم بن یزید العبدی، وہ فرماتے ہیں کہ ریاح القیسی میرے پاس آئے، وہ بھی ایک عابد تھے، زاہد تھے، متقی تھے، اور کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو، ذرا کہیں چلتے ہیں۔ تو میں ساتھ اٹھ لیا، ہو لیا ان کے، مجھے قبرستان لے گئے اور ایک قبر کے پاس جا کر بیٹھ کے مجھے بھی بٹھا لیے اور کہا کہ بتاؤ اس قبر والے کو اگر اللہ تعالیٰ کو تمنا کرنے کو کہے کہ تمنا کرو، کیا اس کی تمنا ہوگی؟ تو اس نے کہا تمنا یہی ہوگی کہ الہ العالمین دنیا میں دوبارہ بھیج دے، دنیا دوبارہ قائم کر دے تاکہ جا کر نیکیاں کریں اور جو کوتاہیاں ہو گئیں ان کی تلافی کر سکیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر دنیا ہمارے لیے تو موجود ہے نا، یہ مردہ لوگ جس دنیا میں آنے کی تمنا کریں گے ہم اس میں موجود ہیں، عمل کے موقع موجود ہیں، تو کیوں نہ ہم عمل کریں؟ یعنی جو مر چکے وہ تمنا کریں گے دنیا دوبارہ قائم ہونے کی، دوبارہ آنے کی، تو ہم تو موجود ہیں، زندہ ہیں، عمل کا موقع موجود ہے، نیکیاں کمانے کا موقع موجود ہے، تو ہم کیوں عمل سے کوتاہی برتیں؟ انہوں نے بار بار یہ بات دہرائی حتیٰ کہ اٹھے اور غش کھا کے گر گئے اور فوت ہو گئے۔ ان سلف صالحین کے لیے فکر آخرت اور آخرت کی ایک ہیبت ان پر طاری ہوتی ہے، اتنا خوف کہ ان کی جان لے گیا۔ ہمیشہ آخرت کا خوف، عاقبت کا خوف، جہنم کا خوف۔ جیسے منصور ابن معتمر رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے محدث تھے بہت بڑے، اور ان کا انتقال جوانی میں ہو گیا۔ جب ان کا جنازہ اٹھا تو ان کی ماں نے کہا کہ واہ قتیلہ جہنما، کہ ہائے یہ جہنم کا مقتول جا رہا ہے، اور کہا کہ ما قتل ابنی الا خوف جہنم، میرے بیٹے کو جہنم کے خوف نے مار دیا۔ یہ سلف صالحین اس قدر ان پر آخرت کا، جہنم کا خوف طاری تھا اور موت کا خوف طاری ہوتا تھا۔ کئی ایسے واقعات کہ موت کے خوف نے، جہنم کے خوف نے ان کی جان نکال دی اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو الغرض یہ مقام بہت ہی سوچ و بچار کا متقاضی ہے کہ مرنے کے بعد لوگ کیا تمنا کریں گے اور کیا چاہیں گے، مگر وہ تمنا پوری نہیں ہوگی، وہ تمنا ناقابل قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا اٹل قانون، جو بندہ مر گیا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں جا سکتا، تو تمنا پوری نہیں ہوگی۔ ایک تمنا اور ذہن میں آ رہی ہے، اور یہ قیامت کے دن ہی ہوگی، اور یہ تمنا بہت سے لوگ کریں گے، اور آج یہ تمنا ہر بندہ اپنے سامنے رکھے اور اپنے بارے میں سوچے اور تعین کرے کہ وہ کیا ہے اور اسے کیا ہونا چاہیے۔
آج جو ہم اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مرکز بناتے ہیں اور سوچتے اور طے کرتے ہیں اور ان کے پیروکار بن جاتے ہیں، قیامت کے دن کیا حالت ہوگی، کیا تمنائیں ہوں گی، اور کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب علیم کی خبریں ہوں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، استبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اس وقت کو یاد کرو، قیامت کے وقت کو، جب اظہار برات کر دیں گے کون لوگ؟ جن کی اتباع کی گئی تھی۔